السلام علیکم، AW اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناول آبرو قسط نمبر 29۔ اذلان احمد انصاری، تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں اب تم سے ڈروں گی یا تمہاری دھمکیوں سے خوف کھاؤں گی۔ بھول ہے تمہاری۔ تم میرے پیچھے وہاں تک آ گئے، لیکن اب تمہارا سامنا اس پرانی علیزہ سے نہیں ہوگا۔ وعدہ ہے میرا، میں تمہارا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کروں گی بلکہ تمہیں ہراؤں گی بھی۔ اگر اب مزید تم نے مجھے پریشان کیا تو جس طرح میں روئی ہوں تمہیں بھی آٹا ٹانسو نہ رلایا تو میرا نام علیزہ نہیں۔ علیزہ اپنے خیال میں اذلان سے مخاطب تھی۔ اس نے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ ڈر کر یا تم سے بھاگ کر میں اتنی مشکلوں سے ملی ہوئی نوکری کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری طاقت، تمہارے پیسے کا نشہ، اسی کا غرور ہے نا جو تم نے مجھے برباد کیا۔ ضرورت سے زیادہ اختیار نے تمہیں انسان سے حیوان بنا دیا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، لیکن اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ جا کر بیٹھ جاتی، اذلان اسے ڈھونڈ ہی لیتا۔ اذلان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اتنی چھوٹی سی کمپنی کیوں گئے تھے وزٹ پر، اور تو اور ہم نے انہیں کام بھی دے دیا ہے، جبکہ مجھے تو وہ سب بالکل پسند نہیں آیا۔ آرزو نے کافی کا کپ اذلان کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ وہ لیپ ٹاپ میں پوری انہماک سے کوئی کام کر رہا تھا۔ امریکہ والے پروجیکٹ میں ابھی کتنا کام باقی ہے، اور یہ حسن انڈسٹریز والوں نے تو کبھی کراچی سے باہر بزنس کیا ہی نہیں۔ ہم کیوں اپنا ٹائم یہاں ویسٹ کر رہے ہیں؟ یہاں تو شاید ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے۔ تمہیں اس بارے میں نہیں پتہ آرزو، جو فائدہ مجھے وہاں ہونے والا ہے اس کے لیے میں ایسی بیسیوں انویسٹمنٹس کر سکتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آرزو اس کی بات کو سمجھی تو نہیں، لیکن کیونکہ آج اس کا موڈ بہت اچھا لگ رہا تھا اور پہلی بار اس نے آرزو سے مسکرا کر بات کی تھی تو وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آج ہم لنچ کرنے باہر چلیں کیا؟ نہیں، مجھے ضروری کام ہے، پھر کبھی، اذلان نے صاف منع کیا۔ اٹس اوکے، لیکن اب کل کا کنفرم کریں، کل چلیں گے پھر ساتھ، وہ ایک ادا سے بول رہی تھی۔ اذلان نے سوچا، پھر کہا، ہاں ٹھیک ہے، کل چلیں گے۔ آرزو کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ آج پہلی دفعہ اذلان کی جانب سے اس کی طرف مثبت پیش رفت ہوئی تھی۔ تم کل بھی اپنی مرضی سے چلی گئیں؟ کیا تم نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے میرے آفس کو؟ جب دل ہوا منہ اٹھا کر آ گئیں، جب دل کیا چلی گئیں۔ یہ تو شکر مناؤ کہ اذلان صاحب نے ہمیں یہ پروجیکٹ دے دیا، نہیں تو میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالتا اور فائن لگاتا نا، سو الگ۔ بابا بس کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شہریار جو وہیں بیٹھا تھا حسن صاحب کو سمجھانے لگا، جو علیزہ کو بری طرح ذلیل کر رہے تھے، جبکہ علیزہ تو بس خاموشی سے سر جھکائے اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اب کام کرو اپنا۔ آج ہی مجھے پورا روڈ میپ چاہیے انصاری انڈسٹریز کے پروجیکٹ کا۔ وہ چہرہ جھکائے دروازے کی طرف بڑھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ باہر نکل رہی تھی اور اذلان بالکل اس کے ساتھ اندر آیا۔ دونوں کے بازو ہلکی سے ایک دوسرے سے مس ہو گئے، لیکن علیزہ بس ایسے ہی سر جھکائے چلتی چلی گئی۔ اذلان نے ایک لمحہ رک کر اسے مڑ کر دیکھا۔ ارے اذلان صاحب، آپ آئیے۔ حسن صاحب کا تو لب و لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ کیا وہ روتی ہوئی گئی ہے یہاں سے؟ اذلان کی ہمیشہ سے ہی دو ٹوک بات کرنے کی عادت تھی۔ اس نے حسن صاحب سے پوچھا، پتہ نہیں سر، ایک تو ان لڑکیوں سے کام ہوتا نہیں ہے، کچھ کہہ دو تو رونے بیٹھ جائیں گی فوراً۔ آپ بتائیں، چائے لیں گے یا کافی؟ کچھ نہیں، مجھے یہاں کام کرنے والے تمام اسٹاف ممبرز سے ملنا ہے۔ جی، میں ابھی آپ کو اپنی ٹیم سے ملواتا ہوں۔ کیا ہوا علیزہ، زیادہ ڈانٹ دیا کیا؟ سومیہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ علیزہ جب سے آفس سے باتیں سن کر نکلی تھی اپنی ٹیبل پر ہیڈ ڈاؤن کیے بیٹھی تھی۔ ارے ہاں، ان کی تو عادت ہے۔ خیر چھوڑو، کام دیا ہے کر لوں، نہیں تو پھر میری عزت افزائی کا موقع مل جائے گا انہیں۔ علیزہ نے سومیہ کی آواز پر سر اٹھا کر جواب دیا۔
چہرے پر صدیوں کی تھکان کے ساتھ اس کی آنکھیں نم ضرور تھیں، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس نے بات بات پر رونا چھوڑ دیا تھا۔ علیزہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے بابا کو سمجھایا ہے، لیکن آپ ایسے کام نہ کیا کریں جس سے انہیں غصہ آ جائے۔ شہریار پھر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ علیزہ نے تو نظر اٹھا کر تک اسے نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی بات کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ علیزہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ علیزہ نے نظریں اٹھا کر غصے سے اسے دیکھا۔ کیا آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ کام کر رہی ہوں میں۔ علیزہ ممکنہ حد تک نرمی سے اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ شہریار ایک پڑھا لکھا 28 سالہ خوبصورت لڑکا تھا۔ اسے لگتا تھا اسے علیزہ سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ وہ الگ بات ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور ہے بھی اذلان انصاری کی بیوی۔ اذلان کو پتہ چلتا کہ کوئی اس کی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو وہ اس کی محبت کو توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتا۔ علیزہ کی بھی مجبوری تھی کہ وہ شہریار کو سبق نہیں سکھا سکتی تھی، نہیں تو وہ وہی لڑکی تھی جس نے اذلان کا ذرا سا چھو لینے پر اسے تھپڑ دے مارا تھا، اور وقار صاحب کا شادی کے لیے پروپوز کرنے پر انہیں سیڑھیوں سے دھکا دے کر مارنے کا پلان بنایا تھا، اور اپنے منگیتر احمر کو تو صرف 7 تصویر لینے کی فرمائش پر ہی اتنی سنائی تھی کہ وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا تھا۔ شہریار بہت ہی ڈھیٹ ثابت ہوا، بھگانے کے باوجود بھی وہ مسلسل وہیں اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اذلان صاحب، یہ ہے ہماری ورکنگ فیلڈ اور ہماری ٹیم۔ اذلان صاحب اذلان کو آفس وزٹ کروا رہے تھے۔ حسن صاحب اذلان کو آفس وزٹ کروا رہے تھے، سوری۔ وہاں داخل ہوتے ہی اذلان کی نظر سب سے پہلے شہریار پر پڑی، جو کہ علیزہ کی ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا۔ شہریار، یہاں آؤ اور اذلان صاحب کا ہماری ٹیم سے تعارف کراؤ۔ حسن صاحب نے اسے آواز لگائی تو وہ کہیں جا کر علیزہ کے سر پر سے ٹلا۔ ایکسکیوز می، 2 منٹ سب اپنے کام چھوڑ کر ذرا یہاں آ جائیں۔ باری باری شہریار نے سب ورکرز کی ڈیزگنیشن اذلان کو بتائی۔ علیزہ سب سے پیچھے کھڑی تھی، اسی لیے اس کی باری بھی سب سے آخر میں آئی۔ جی سر، یہ ہیں علیزہ، ہماری ریپریزنٹیٹر۔ وہ لوگ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ہائے، کتنا ہینڈسم ہے یہ بندہ! یار، اتنا ڈیشنگ آدمی میں نے کبھی اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ سومیہ اور دوسری لڑکیاں کیفے میں بیٹھی لنچ کر رہی تھیں، اور ساتھ میں اذلان کی تعریفوں کے قصیدے بھی پڑھے جا رہے تھے، جبکہ علیزہ بھی وہیں بیٹھی خاموشی سے اپنا لنچ کھا رہی تھی۔ پیسے بچانے کے لیے وہ لنچ گھر سے بنا کر لاتی تھی، کبھی انڈا پراٹھا، کبھی فرینچ ٹوسٹ۔ بولو نا علیزہ، تمہیں اچھے نہیں لگے اذلان سر؟ نہیں، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ اندھی ہو کیا؟ ہاں، اندھی ہوں۔ اب مجھ سے مت پوچھنا کوئی بھی فضول سوال۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی۔ اب اسے کیا ہو گیا؟ سومیہ نے کندھے اچکائے اور واپس اپنے لنچ میں مصروف ہو گئی۔ علیزہ میڈم، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ پیون نے آ کر علیزہ کو پیغام دیا تو وہ بیزاری سے حسن صاحب کے آفس پہنچی۔ دروازہ نوک کیا۔ میں کم ان سر؟ کئی بار بولنے پر بھی جواب نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے وہی پیون گزرا۔ بشیر بھائی، آفس میں تو کوئی نہیں ہے، کہاں بلایا ہے مجھے؟ بیٹا گیسٹ روم میں ہے صاحب۔ اچھا، وہ کہہ کر گیسٹ روم کی جانب بڑھی۔ اجازت طلب کر کے وہ اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے حسن کے ساتھ اذلان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مس علیزہ، اذلان صاحب کو اس پروجیکٹ کا روڈ میپ ایکسپلین کریں، یہ کہہ کر وہ خود آفس سے نکل گئے۔ اب پیچھے وہاں بس علیزہ اور اذلان رہ گئے۔ علیزہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے اذلان کی جانب ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ جیسے ہی حسن صاحب وہاں سے گئے، اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اذلان نے فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا مس علیزہ، روڈ میپ بتائے بغیر ہی جا رہی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اس نے دانت چبا کر کہا، ساتھ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ مجھے چھونے کی دوبارہ ہمت مت کرنا۔ یہ بات اس نے اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی۔ لگتا ہے چڑیا کے پر نکل آئے ہیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن علیزہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا۔ کہا نا دور رہے مجھ سے، نکال چکے ہیں نا اپنے گھر اور زندگی سے، اب پیچھا چھوڑ دے میرا۔
علیزہ کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ آج اذلان کو وہ پہلے سے 100% مختلف لگی۔ اس کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ اور اب آپ کو یہاں بھی آنے کی ضرورت نہیں، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ کے مقاصد۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ اچھا، تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں اذلان ہوں۔ ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کان کھول کر سن لیجئے مسٹر انصاری، میں بھی علیزہ اذلان ہی ہوں۔ اب آپ کی کوئی منمانی نہیں چلے گی۔ میں اب آپ کی کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ کیا کریں گے؟ عزت خراب کریں گے ہاں؟ یا جان سے مار دیں گے؟ کر لیں جو کرنا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ویسے بھی مر چکی ہوں۔ علیزہ نے ایک قدم اس کے قریب ہو کر یہ بات بولی۔ اس کی آنکھیں اور ناک شدت ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ اذلان نے لمحہ بھر ٹھہر کر اسے دیکھا۔ مسز اذلان، امپریسو، لگتا ہے میرا ساتھ مل جانے پر فخر کرنے لگی ہو۔ اذلان نے اس کا تمسخر اڑایا۔ آپ کے ساتھ جڑے ہر رشتے کا بہت افسوس ہے مجھے۔ میں کسی شرابی کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ علیزہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے روز کیونکہ اتوار تھا تو علیزہ کی بھی چھٹی تھی۔ وہ ذرا دیر سے سو کر اٹھی، پھر اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کھانے بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور مالا کو کال ملائی۔ ہیلو، السلام علیکم مالا۔ وہ ملازموں سے بھی سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتی تھی۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے اذلان کے گھر کے ملازم اس سے زیادہ علیزہ کے وفادار ہو گئے تھے۔ جی بھابی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مالا۔ یہاں کوئی ہاسپٹل ہے کیا؟ قریب، چل سکتی ہو کیا میرے ساتھ؟ جی ہاسپٹل تو بہت ہیں، آپ بتائیں کب چلنا ہے؟ آج دوپہر تک آ جاؤ پھر چلیں گے۔ سب ٹھیک تو ہے نا بھابی؟ ہاں ٹھیک تو ہے سب، لیکن اصل میں ابھی تک میں ایک بار بھی چیک اپ کروانے نہیں گئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ میرا کون سا مہینہ ہے اور اندر سب ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آج ہی چلیں گے۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ اچھا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا ہوگا تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دوپہر 2 بجے کے قریب علیزہ کے گھر کا دروازہ بجا۔ آ رہی ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ اس نے مالا کو بلوایا ہے، تو پوچھے بغیر ہی دروازہ کھولنے پہنچی۔ وہ بھی بس نہا کر پنک کلر کے لان کے جھبلا اسٹائل فراک میں گیلے بالوں کے ساتھ ہلکی لپسٹک لگائے تیار تھی، تاکہ جیسے ہی مالا آئے گی وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلیں گے۔ لیکن اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے؟ باہر اذلان کھڑا ہے۔ کیا تم ہر کسی کے لیے ایسے ہی بغیر پوچھے دروازہ کھول دیتی ہو؟ اذلان نے غصے سے کہا۔ علیزہ نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اذلان نے اس پر اپنا پیر اٹکا دیا۔ ہاں، کھولتی ہوں ہر کسی کے لیے دروازہ، آپ سے مطلب، جائیں یہاں سے، وہ باقاعدہ چیخی۔ اذلان نے اپنا پیر دروازے سے ہٹا دیا۔ علیزہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ مالا نے اذلان کو علیزہ کا پتہ بتایا ہے، تو اب وہ اس کی کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ فون اٹھانے پلٹی ہی تھی کہ کھٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اذلان گھر کے اندر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ کبھی حیرانی سے اسے دیکھتی، کبھی دروازے کو۔ اتنا حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانے من۔ میں تمہارا نیا مالک مکان ہوں۔ میرے پاس اس بلڈنگ کے ہر گھر کی چابی ہے۔ میں تم سے کرایہ لینے آیا ہوں، دو گی نا؟ اس نے ایک آنکھ ونک کر کے کہا۔ اس کی ذو معنی بات پر علیزہ کو پتنگے لگ گئے۔ غصے کے مارے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس اذلان کو گھور رہی تھی، جو بلیک ڈینم پینٹ پر کاہی گرین ٹی شرٹ میں کوئی ماڈل لگ رہا تھا۔ میں بہت جلد خالی کر دوں گی آپ کا یہ گھر، ایک ایک لفظ انتہائی ہلکی آواز میں چبا چبا کر بولا گیا۔ اگر اسے ایک خون معاف ہوتا تو شاید وہ آج اذلان کو قتل کر دیتی، کیونکہ اس نے علیزہ کو تنگ کرنے کی خاطر یہ پوری بلڈنگ خرید لی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جایا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایک ہارٹ بنا کے کمنٹ باکس میں بھیجنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی موجودگی کا احساس دلائیے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔